یہ فکر علوی والی ہے، فکر حسینی والی ہے، فکر یزیدی والی نہیں ہے. یہ ان مفتیوں کو نہیں مانتی جو یہ کہیں رسول نے کہا حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. یہ فکر حسین والے ہیں جس نے 62 ہجری میں کہا اگر حاکم فاسق و فاجر ہو اس کے خلاف کیا کیا کرو؟ قیام کیا کرو. قیام نہیں کر سکتے، زبان تو کھولا کرو، شعور تو پیدا کیا کرو. گناہ روک نہیں سکتے لیکن بتا تو سکتے ہو یہ گناہ ہے، لوگوں کی فکر کو تو بیدار کر سکتے ہو. تو یہ ممبر سب سے بڑا سینما، ممبر سب سے بڑی ٹی وی، ممبر سب سے بڑا اسٹیج شو تھا. دنیا کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں تھی جو آپ کے پاس ممبر کی طاقت تھی. وہ فلموں کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے، حسین ذکر خدا کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ہاں سیاسی جلسے بھی ہوں، بسیں بھیجو، بریانیاں کھلاؤ، پیسے دو، لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں صرف اعلان کرو ذکر حسین ہونے والا ہے، لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں. اتنی بڑی تہذیب، اتنا بڑا کلچر کس نے جنم دیا؟ امام حسین کی وجہ سے. بچ نہیں سکتا کوئی اس کلچر سے. دن بدن تشیع میں اضافہ ہوتا ہے انہی ٹیکنیکس کی وجہ سے. the technique of نوحہ، مرثیہ، سلام، ماتم، ذکر حسین، علم، تعزیہ، یہ سارے مکتب کی ترویج کے کیا تھے؟ ذرائع تھے. کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کو حسین یاد کراتے ہیں. ہم چیزیں دکھا دکھا کے انہیں حسین کا عاشق بناتے ہیں. اور آج 40 امام حسین کسی معجزے سے کم ہے؟ سارے ایکٹ ہیں نا. اب لوگ 40 پہ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی شیعہ کھانا کھلا رہے ہیں، پازیٹیو ہے نا. عزاداری بڑھ رہی ہے، پاؤں دبا رہے ہیں، عزاداری بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کا ماتم ہے، یہ بھی ایک طرح کی عزاداری ہے کہ آپ کسی کو بٹھا کے سفرے پہ کھانا کھلاؤ. میں نے کوئی بھی ایسا کام کروں جس امام حسین کی تعریف ہو، کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے عزاداری کو فروغ ملے، نوحہ اس طرح پڑھوں، مرثیہ اس طرح پڑھوں، ماتم اس طرح کروں، بیٹھوں اس طرح، جس سے معاشرے میں پوزیٹو پیغام جائے اور لوگ امام حسین کی طرف کھنچتے ہوئے ہیں. لیکن اسی 40 میں کوئی بندہ صحیح کام نہ کرے، کوئی ایسا کوئی غلط کام کرے، اسے 40 کی کیا ہو جائے گی؟ بدنامی ہو جائے گی. لیکن اگر اچھے کام کرو گے تو مکتب کی ترویج بھی ہوگی اور مکتب کی تشہیر بھی ہوگی. تو یہ جتنے ایکٹ، جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس میں سے کئی اعمال ایسے ہیں جو مکتب کی ترویج کے لیے اور تشہیر کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک تو ذہنوں کو بلند ہونا چاہیے. آج زمانہ ڈیبیٹ کا زمانہ ہے، یہ جہالت کا زمانہ، لڑائی والا، جھگڑے والا، فتووں والا، اس سے دنیا نکل چکی ہے. پڑھے لکھے لوگ اگر کسی ٹاپک پہ اختلاف ہوتا ہے بات کرتے ہیں، 4 باتیں آپ کرو، 4 باتیں ہم کرتے ہیں، نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے انا ضد بنا دی، ہم نے اپنی عادتوں کو بت بنا دیا. کیا وہ اسی طرح ہر مسلمان سے پوچھو صراط مستقیم پر ہو، بولیں گے ہم ہی ہیں. ہر بندہ اپنے عمل کو ہی ہدف اصلی سمجھ رہا ہے. اگر میں کرتا ہوں تو یہ حق ہے اور میں نہیں کرتا تو پرواہ نہیں. تو میری ذات کب سے حق بن گئی؟ آپ کی ذات کب سے حق بن گئی؟ حق یا علی ہیں یا اولاد علی ہیں. ہاں سیرت اہل بیت، فکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. جس دن پتا چلا میرا کام غلط ہے فوراً آدمی کیا کرتے؟ چھوڑ دے. یہ تسلیم ہے. وسلمو تسلیما. عقل اللہ نے دی ہے، شعور اللہ نے دیا ہے، فکر اللہ نے دی ہے، دلائل خدا نے دیے ہیں. اپنے ذہن سے سوچو کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے. جو جواب تمہیں عقل دے اس جواب کو کیا کرو؟ کاپی کرو. پر میں عقل حجت خدا ہے. قیامت کے دن کئی لوگوں کو لایا جائے گا، اکثر یہ تو خدا بولے گا ان کو جہنم میں پھینکو. پوچھیں گے خدایا ہمارا جرم کیا ہے؟ ان میں کئی نمازی، کئی قاری. جرم تو بتاؤ پروردگار. اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کو قتل کیا. چیخ اٹھیں گے پروردگار ہم تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی تھا. اللہ کی آواز آئے گی ایک نبی نبی ظاہر ہے، ایک نبی نبی باطن ہے. تم نے اپنے اندر والے نبی کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. عقل حجت پروردگار عالم ہے، لہذا حکم ملے گا ان کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے. تو اہل بیت نے قربانیاں دی تاکہ ہماری عقلوں کو کیا کیا جائے؟ بیدار کیا جائے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. وہ وجود جس نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کون ہے جو اپنی 4 سالہ بچی قربان کرے؟ ہاں
وہ بیویاں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی ان کو شرابی کی دربار میں 8 گھنٹے کھڑا کیا جائے. ہاں. چوتھے امام سے کسی نرس کی مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہاں موت تمہارے لیے ایسے جیسے عورت کے گلے میں ہار ہو. کہ ہم شہادت سے نہیں روتے. اب وہ زہر سے ہو، تیر سے ہو، تلوار سے ہو. مولا پھر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہم روتے اس لیے کیونکہ ہماری توہین کی گئی. میرے بابا کو شہید کرنا تھا کر دیتے، لیکن بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑائے؟ بدن سے لباس کیوں اتارا؟ 4 سالہ بچی کو تماچے کیوں مارے؟ ماؤں بہنوں کو شرابی کی درباروں میں لے جایا کیوں گیا؟ فرمایا توہین ہمیں بڑی تکلیف دیتی.